إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کے لیے ایک نظام بنایا. اس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اس نظام کا ایک حصہ سورج اور چاند پر مبنی وہ نظام ہے جس کے متعدد فوائد انسان حاصل کر رہا ہے. ان میں سے ایک فائدہ اس آیت میں ذکر ہوا جس کو میں نے اول قراءت کی ہے کہ سورج اور چاند کے نظام کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں دنوں کا حساب، مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب انسان کرتا ہے. یہ وہ فائدہ ہے جو اسے حاصل ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی عطا کی ہے اور چاند کو نور بنایا ہے. سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند جو ہے سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی. وہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ تم سالوں کا اور دیگر حساب کتاب شمار کر سکو. جان لو کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے بالحق پیدا کیا. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس کے تحت اس نظام کو وجود بخشا ہے. وہ کھول کر اپنی آیات بیان کرتا ہے علم رکھنے والوں کو. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ سورج سے حساب اور چاند سے حساب یہ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور دونوں کا استعمال جائز ہے، چاہے شمسی حساب ہو چاہے قمری حساب ہو، استعمال دونوں کا جائز ہے. یہ اس آیت سے معلوم ہوا. دوسری آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے قراءت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ روز ازل سے
یہ بات اللہ کے نزدیک مقدر تھی کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے. یہ مقدر تھی، تقدیر میں یہ بات موجود ہے روز ازل سے. پھر اس کا عملی ظہور ہوا یوم خلق السماوات والارض، جب آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی اور سورج اور چاند وجود میں آ گئے. اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہو گیا. فیصلہ پہلا ہوا، عمل درآمد سورج چاند کے وجود میں آنے کے بعد ہوا. منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں. اس کا احترام کرو گے، لڑائی سے دور رہو گے، گناہوں سے پرہیز کرو گے، نیکی کی طرف رغبت رکھو گے. یہ معنی ہے ادب کا. وہ 4 مہینے ذی القعدہ الگ ہیں، پھر 3 مہینے لگاتار ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ 4 مہینے ادب کے حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام کرو گے. ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک دین ہے. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور یہاں بطور خاص چاند کا ذکر ہے. چاند کے حساب سے 12 مہینے، یہی 12 مہینے سورج کے بھی ہیں، یہی 12 مہینے چاند کے بھی ہیں، لیکن اس جگہ مراد چاند کے حساب سے 12 مہینے ہیں. شریعت نے جو احکام اہل ایمان پر لازم کیے ہیں، اس میں 2 قسم کے احکام ہیں. پہلی قسم وہ احکام ہے کہ جس کا تعلق دن سے ہے، ایام سے ہے. اس کے لیے معیار چاند کو بنایا ہے. اور دوسری قسم کے احکام وہ ہیں کہ جس کا تعلق وقت سے ہے. اس کے لیے معیار سورج کو بنایا گیا ہے. دن کی مثال رمضان 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا. اسی طریقے سے ایام حج 8 ذی الحجہ کا 12 یا 13 ذی الحجہ، یہ ایام حج کہلاتے ہیں. یہ دنوں کے حساب سے حکم ہے. اسی طریقے سے ایام عدت، وہ خاتون جس کا شوہر انتقال کر جائے، وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے. یا کسی خاتون کو طلاق ہو گئی یا اس نے خلع لے لی اور وہ ماہواری والی نہیں ہے، وہ 3 مہینے عدت گزارے. یہ حکم ہے شریعت کا. اب اس کا تعلق دنوں سے ہے، تو دن کے لیے معیار چاند کو بنایا ہے. چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی، چاند کے حساب سے 3 مہینے عدت ہوگی، چاند کے حساب سے رمضان آئے گا، چاند کے حساب سے ذی الحجہ میں حج ادا ہوگا. تو جس کا تعلق دن سے ہے اس کے لیے چاند معیار ہے. دوسرا معیار وقت ہے. مثلا نماز 5 وقت فرض کی گئی ہے، وقت معیار ہو گیا. تو وقت کے لیے سورج کو بنیاد بنایا ہے. طلوع صادق کے بعد فجر کا وقت داخل ہوگا. طلوع صادق کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، دن شروع ہو رہا ہے، فجر کا وقت داخل ہو گیا. جب سورج طلوع ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا. سورج ڈھل گیا، زوال ہو گیا، ظہر کا وقت داخل ہو گیا. سورج ڈھلنے کے بعد انسانی سایہ اصلی جو اس کا اپنا سایہ ہے، 6 فٹ 5 فٹ جتنا بھی ہے، اس کا ڈبل یا ٹرپل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت شروع ہو گیا. سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت داخل ہو گیا. سورج غروب ہوئے اتنا وقت ہو گیا کہ آسمان پر مغرب کی جانب اب سفیدی باقی نہیں رہی، بلکہ کالا اندھیرا چھا گیا. عشاء کا وقت داخل ہو گیا. تو اس میں جو ہے وقت ہے، تو وقت کے لیے معیار سورج کو بنایا گیا ہے. جس کے لیے دن ہے اس میں معیار چاند ہے، اور جس کے لیے وقت ہے اس کے لیے سورج کو معیار بنایا گیا. یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ سمجھیے
جیسے میں نے ذکر کیا کہ حساب اور کتاب سالوں کا، وہ شمسی کیلنڈر ہو یا قمری کیلنڈر ہو، استعمال دونوں کا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب ماضی کے قریب ترین کسی بڑے واقعے کو معیار بنا کر کے اپنے تاریخوں کا حساب رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مشہور واقعہ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرہہ نے لشکر کشی کی تھی، وہ ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس کو معیار بنا کر کے اپنا حساب کتاب رکھتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں 9/11 سے قبل 9/11 کی بعد کی دنیا، ایک اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ عام الفیل کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، اس طرح اندازہ چلتا تھا۔ دور نبوی میں بھی ایسے ہی تھا۔ پھر اس کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، فتوحات ہو گئی، مملکت بڑھ گئی، تو ایک موقع پر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ امیر المؤمنین، آپ کی خطوط ہمارے پاس آتے تاریخ نہیں ہوتی ہے، تاریخ کا تعین کریں۔ اس پر اتفاق ہو گیا کہ تاریخ ہونی چاہیے۔ پھر اس پر مشورہ ہوا کہ تاریخ کی ابتدا کب سے کریں، کس چیز کو ہم اپنے لیے معیار بنائیں۔ اب مسلمانوں کا دور ہے، بعض صحابہ نے ولادت رسول، بعض نے بعثت رسول، بعض نے وفات رسول کو معیار بنانے کی تجویز دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت کو معیار بنایا جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس اتفاق کیا کہ ہاں، ہجرت کو معیار بنایا جائے کہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور اس کے بعد اسلام کے عروج کا آغاز ہوا، لہذا ہجرت کو معیار بنا دیا گیا۔ پھر کس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیں، اس پر مشورہ ہوا۔ تو اس پر اتفاق ہوا کہ ہجرت کا آغاز بیعت عقبہ سے ہوئی ہے۔ حج کے موقع پر یہ مدینہ کے لوگ آئے تھے اور آپ سے بیعت کی تھی، اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ یہ حج کا مہینہ ذی الحجہ میں تھا، اور بیعت عقبہ ذی الحجہ میں ہوئی اور محرم میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی، لہذا ذی الحجہ آخری مہینہ، محرم کو پہلا مہینہ سال کا قرار دیا جائے۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ اس طرح ہجرت کے 17 سال کے بعد یہ ہجری کیلنڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رائج ہو گیا، اور اس کے بعد سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ استعمال دونوں جائز، لیکن مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہجری کیلنڈر کو استعمال کریں، اس لیے کہ یہ سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ ہے، اور یہ ہمارا شعار ہے۔ لیکن ایک شخص اپنے کاروباری معاملات کے لیے شمسی کیلنڈر استعمال کرتا ہے، جنوری فروری، تو کرے، ہاں دینی معاملات کے لیے وہ اس کا خیال رکھے گا کہ رمضان اور ذی الحجہ اور دیگر معاملات اس کے درست رہیں۔ امت پر فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ یعنی کچھ لوگ یاد رکھیں، باقی کو یاد دلا دیں۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ اس قمری کیلنڈر کا حساب رکھیں گے، اور اگر پوری امت ہی بھول جائے تو ظاہر ہے کہ پھر سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ یہ وہ پہلا مسئلہ تھا جو میں نے آج بیان کر دیا۔ نیا سال کا آغاز ہے، اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے بطور امتحان۔ کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 70 سال، ایک محدود عمر ہے۔ اس کے اختتام پر انسان دنیا سے جائے گا، پھر واپس نہیں آئے گا، آنا چاہے گا نہیں آ سکے گا۔ تو اس دنیا میں جو کمائی کی ہوگی اس کے مطابق اخروی زندگی میں درجہ متعین ہوگا۔ تو گویا کہ یہ زندگی سرمایہ ہے، اسی سے انسان آخرت کی کمائی کر سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب سال کا اختتام ہو گیا اور نیا سال کا آغاز ہو گیا، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے،
صحت کو بیماری سے پہلے، اس وقت فرصت کے لمحات ہیں، اس کو مشغولیت سے پہلے، اور مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی موجود ہے، غنیمت جانو۔ گزشتہ سال کیسے گزرا جائزہ لے لو، جیسے تاجر اپنا جائزہ لیتا ہے، آڈٹ کراتا ہے، نفع نقصان جان لیتا ہے، تو مومن کو بھی چاہیے کہ اپنا احتساب کرے۔ گزشتہ سال کیسا اس کا گزرا، اچھا گزرا، اللہ کا شکر ادا کرے، کمی رہ گئی ہے استغفار کر لے، آئندہ کے لیے اصلاح کا عزم کر لے، آئندہ کے لیے ارادہ کر لے۔ دین سیکھے گا، دینی مجلس میں شرکت کرے گا، اہل علم سے ربط رکھے گا، نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر لے گا، اور یہی اس کے حق میں فائدہ ہوگا۔ یہ وہ دوسرا مضمون ہے جو آج میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ تیسرا مضمون آج کا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، یکم محرم الحرام، سن 24 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو تذکیر کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال کے بعد، جسے میں نے پہلے ذکر کیا، عام الفیل اس کے 13 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ سن 6 نبوی میں، نبوت کے 6 سال، آپ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو ایمان کی توفیق دی اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی قبولیت اسلام سے 3 دن پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور پھر اگلے دن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جلیل القدر صحابہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا امیر حمزہ کی معیت میں مسلمانوں کے ہمراہ مکہ مسجد الحرام میں حاضر ہوئے اور پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل پر غالب آ گیا۔ اس سے پہلے مشرکین نے آپ پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ جماعت کے ساتھ وہاں نماز نہیں ہوگی، یہ پہلا موقع تھا، اور جب یہ ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا، کہ جس کے نتیجے میں حق اور باطل نمایاں ہو گیا۔ آپ تمام غزوات میں شریک رہے۔ سیدنا ابوبکر نے جمادی الثانی سن 13 ہجری کو آپ کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ تمام صحابہ نے اتفاق کیا۔ آپ کا دور خلافت 10 سال رہا۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، ایران، مصر، شام اور اسی طریقے سے بیت المقدس، یہ تمام فتح ہوئے۔ ایران اور روم کی سلطنت پاش ہو گئی۔ 28 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو فجر کی نماز میں مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہے، ان کا غلام تھا مجوسی ابو لؤلؤ، اس نے آپ پر حملہ کیا، خنجر کے 6 وار کیے، اس کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئے، اسے گرفتار کیا مگر اس نے خودکشی کر لی، اور بالآخر یکم محرم الحرام کو سن 24 ہجری کو یہ عظیم ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔